بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، یہاں تک، اور آج ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے والے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہو تو اس کو لائک کر دیا کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اخذ النساج الثوب الى السوق، نساج کپڑے کو لیا، الى السوق بازار کی طرف، یعنی کپڑے کو بازار لے گیا۔ وعرضه اور اس کو پیش کیا، عرض کے معنی ہوتا ہے پیش کرنا، وعرضه اور اس کو پیش کیا، للبیع بیچنے کے لیے۔ تقدمت منہ امرأۃ، تقدم یتقدم تقدما من صلہ کے ساتھ معنی ہوتا قریب ہونا۔ تقدمت منہ اس سے قریب ہوئی، امرأۃ ایک عورت، کیسی عورت؟ معہا جس کے ساتھ، بعض الحراسی کچھ گارڈ تھے، کچھ محافظ تھے، یعنی کوئی ملکہ ہوگی جس کے ساتھ گارڈ وغیرہ تھے، وہ قریب آئی۔ وَأَخَذَتْ تُقَلِّبُ الثَّوْبَ بِيَدَيْهَا، قلب یقلب تقلیباً کے معنی ہوتا الٹنا پلٹنا۔ وَأَخَذَتْ تُقَلِّبُ الثَّوْبَ اور وہ کپڑے کو الٹنے پلٹنے لگی۔ پہلے مضارع سے پہلے اخذ آیا ہے تو یہاں پر معنی ہوگا کرنے لگنا۔ وَأَخَذَتْ تُقَلِّبُ الثَّوْبَ اور وہ کپڑے کو الٹنے پلٹنے لگی، بِيَدَيْهَا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ وَهِيَ تَقُولُ اور وہ کہہ رہی تھی، یا لَجَمَالِ هَذَا الثَّوْبِ کیا ہی خوبصورت ہے یہ کپڑا۔ یہ تعجب کے لیے آتا ہے کہ یا لجمالی هذا الثوب کیا ہی خوبصورت ہے یہ کپڑا، یا لنعومتہ کیا ہی نرم ہے یہ کپڑا۔ ثم اشترته من النساج بمبلغ کبیر من المال، اشترا یشتری اشتراء کے معنی ہوتا خریدنا۔ ثم اشترته پھر اس نے اس کو خرید لیا، من النساج نساج سے، بمبلغ کبیر من المال مال کے بڑے مقدار سے۔ مبلغ کی معنی مقدار، کبیر معنی بڑا، تو مال کے بڑے مقدار کے ذریعے اس کو خرید لیا، یعنی اچھا خاصا پیسہ دے کر کے اس کپڑے کو خرید لیا۔ كانت تلك المرأة تعمل في خدمة ملكة الصين، كانت تلك المرأة تعمل وہ عورت، تلك المرأة وہ عورت، تعمل کام کرتی تھی، کہاں کام کرتی تھی؟ فی خدمت ملکۃ الصین ملکہ چین کی خدمت میں، چائنا کی جو ملکہ تھی اس کی خدمت میں وہ عورت کام کرتی تھی۔ فلما عرضت تو جب عرضت اس نے پیش کیا، علیہا اس پر یا اس کے سامنے، الثوب کپڑے کو، یعنی ملکہ کے سامنے جب کپڑے کو پیش کیا، اعجبت بھی تو اسے وہ کپڑا بہت اچھی لگی۔ اعجب باصلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے اچھا لگنا۔ اعجبت اسے اچھی لگی بھی وہ کپڑا۔ وامرت اور اس نے حکم دیا، امر یامر امرا باصلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے کسی کو حکم دینا، جس چیز کا حکم دیں گے اس پر با لگا دیں گے۔ تو صلہ کا خاص خیال رکھیے، کیونکہ صلہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جہاں پر بھی کوئی فعل استعمال ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ کون سا صلہ استعمال ہو رہا ہے اس کو دھیان سے سنیے اور اس کو کاپی میں بھی لکھ لیا کیجیے۔ وہ امرت اور اس نے حکم دیا، کس نے حکم دیا؟ ملکہ نے حکم دیا۔ کس بات کا حکم دیا؟ بے احضار النساج الیہا نساج کو حاضر کرنے کا۔ احضر یحضر، احضار کے معنی ہوتا حاضر کرنا۔ بے احضار النساج نساج کو حاضر کرنے کا، کہاں حاضر کرنے کا؟ الیہ اس کے پاس، تو اس کے پاس نساج کو حاضر کرنے کا اس نے حکم دیا۔ وقف النساج امام الملکتی نساج کھڑا ہو گیا، امام الملکتی ملکہ کے سامنے، وہو یرتجف اس حال میں کہ وہ کانپ رہا ہے۔ ارتجف یرتجف ارتجاف کی معنی ہوتا کانپنا، واو یہاں پر حالیہ ہے۔ وہ کھڑا ہوا، کیسے کھڑا ہوا؟ اس حال میں کہ وہ کانپ رہا ہے، من الخوف خوف کی وجہ سے، لأنہ اس لیے کہ وہ، لم یکن یعرف وہ نہیں جانتا تھا، لم یکن یعرف وہ نہیں جانتا تھا، سبب احضار ہی اس کو حاضر کرنے کا سبب، اس کو حاضر کرنے کا ریزن وہ نہیں جانتا تھا، الی قصر الملکتی ملکہ کے محل میں۔ تو ملکہ کا جو محل تھا وہاں پر اس کو حاضر کرنے کا کے پیچھے کیا سبب ہے اس کو وہ نہیں جانتا تھا، اسی وجہ سے وہ کانپ رہا تھا کہ شاید مجھے کوئی سزا دینے کے لیے بلایا گیا ہے۔
سألته الملکۃ، ملکہ نے اس سے سوال کیا. سأل یسأل سوال کی معنی ہوتا سوال کرنا. سألت یہ فعل ماضی سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے جس کا فاعل الملکہ. هل انت النساج الذي صنع ثوبا من خيوط الهواء. هل انت النساج الذي، کیا تم وہی نساج ہو، کیا تم وہی کپڑا بننے والا ہو. الذي صنع جس نے بنایا، ثوبا ایک کپڑا، من خیوط الهواء ہوا کے دھاگوں سے، ہوا کے دھاگوں سے اس نے ایک کپڑا بنایا ہے. کیا تم وہی نساج ہو، وہی کپڑا بننے والا ہو. قال النساج، نساج نے کہا، لا یا سیدتی، نہیں اے میری نہیں اے میری ملکہ، انا لم انسج الہوا، میں نے ہوا کو نہیں بنا ہے. نسج ینسجو کے معنی ہوتا بننا. انا میں، لم انسج الہوا، ہوا کو نہیں بنا ہے. نسج ینسجو یا انسجو یہ فعل مضارع سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، لیکن جب فعل مضارع پر لم داخل ہوتا ہے تو اس کو ماضی میں کنورٹ کر دیتا ہے، یعنی ماضی کا جو معنی ہوتا ہے وہی معنی مضارع کا بھی بن جاتا ہے. تو جہاں پر بھی فعل مضارع پر لم داخل ہو جائے سمجھ جاؤ کہ وہ ماضی ہے. لم انسج الہوا، میں نے ہوا کو نہیں بنا. نشرت الملکۃ الثوب امامہ، نشر ینشر کے معنی ہوتا پھیلانا. نشرت الملکۃ، ملکہ نے پھیلا دیا، الثوب کپڑے کو، امامہ اس کے سامنے. وقالت اور کہا، ان خیوطہ بے شک اس کے دھاگے، خفیفتن ہلکے ہیں، کل ہوائی ہوا کی طرح، یعنی جو تم نے کپڑا بنا ہے اس کے جو دھاگے ہیں وہ بہت ہلکے ہیں ہوا کی طرح. ولیکنہا لیکن یہ، قویۃ مضبوط ہے، ناعمۃ آرام دہ ہے، وجمیلۃ اور خوبصورت ہے. یہ تو ہلکا ہے لیکن یہ کیا ہے، بہت ہی مضبوط ہے، آرام دہ ہے، خوبصورت ہے. الست انت الذی نسجتہ، کیا تم وہ نہیں ہو جس نے اس کو بنا ہے. الست لیسا کے معنی نہیں ہے، اور لیسا سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے لست. الست من کیا، الست کیا نہیں ہو، انت تم، الذی وہ، نسجتہ جس نے بنا ہے اس کو، تو کیا تم وہ شخص نہیں ہو جس نے اس کپڑے کو بنا ہے. قال النساج، نساج نے کہا، نعم یا سیدتی، ہاں یہ میری ملکہ، انا نسجتہ میں نے اس کو بنا ہے. وزوجتی سبغت ہو اور میری بیوی نے اس کو رنگا ہے. قالت الملکۃ، ملکہ نے کہا، حسنا اچھا ٹھیک ہے، حسنا من اچھا یا ٹھیک ہے. علیک تم پر واجب ہے، ضروری ہے، اذن تب، ان تصنع کہ تم بناؤ، انت تم، وزوجتک اور تمہاری بیوی، ثوبا جمیلا ایک خوبصورت کپڑا. علیک تم پر واجب ہے، اذن تب، ان تصنع کہ تم بناؤ اور تمہاری بیوی بنائے ایک خوبصورت کپڑا. تو تب تم پر واجب ہے کہ تم ایک خوبصورت کپڑا بناؤ. کس کام کے لیے؟ لزفاف ابنت الامیرتی بعد شہرین، زفاف من شادی، لزفاف ابنتی میری بیٹی کی شادی کے لیے. اور بیٹی کون ہے؟ الامیرتی شہزادی. تو میری بیٹی جو شہزادی ہے اس کی شادی کے لیے تم ایک خوبصورت کپڑا بناؤ. بعد شہرین ایک مہینہ بعد. وَأُرِيدُهُ ثَوْبًا رَائِعًا اور میں چاہتا ہوں کہ وہ کپڑا، ثوباً رائعًا بہت عمدہ ہو. رائعٌ کی معنی ہوتا عمدہ. لم یر الناس ثوباً بجمالہ من قبل، لوگوں نے نہ دیکھا ہو ثوباً کوئی کپڑا، بجمالہ اس سے زیادہ خوبصورت، من قبل اس سے پہلے. تو تم میری بیٹی کے لیے جس کی شادی ایک مہینہ بعد ہونے والی ہے اس کے لیے ایک ایسا خوبصورت کپڑا بناؤ جس کو لوگوں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو. عاد النساج الی بیتہ، نساج اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا. وأخذ يعمل هو وزوجته في صنع الثوب من خيوط الديدان الصغيرة. وأخذ يعمل هو وزوجته، یعمل کا دو فاعل، ایک ہوا ہے ایک زوجته ہے. تو وہ اور اس کی بیوی کام کرنے لگے، فی صنع الثوب کپڑے کو بنانے میں، من خیوط الدیدان الصغیرۃ ریشم کے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کے دھاگوں سے. وحین اور جب، حین کے معنی جب، تم مکمل ہو گیا، نسج الثوب کپڑے کو بننا، رسمت علیہ اس نے اس پر نقش کر دیا، زوجته تو رسمت کا فاعل زوجته تو اس کی بیوی نے اس پر نقش کیا، طیوراً پرندے، و ازہاراً اور پھول،
و فراشاتن اور تتلیاں، و صبغتہ اور اس نے اس کو رنگ دیا، بلون ذہبی سنہرے رنگ سے، سنہرے کلر سے، وحین اور جب تم نسج الثوبی کپڑے کو بننے کا کام مکمل ہوا، رسم یرسم علی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا نقش و نگار بنانا، رسمت علیہ اس پر نقش و نگار بنایا اس کی بیوی نے، کیسا نقش و نگار؟ طیورن پرندہ، ازہرن پھول، فراشاتن تتلیاں، تو اس کپڑے کے اوپر تتلیاں، پرندے اور پھول وغیرہ سب بنا دیے، وصبغت ہو اور اس کو رنگ دیا، بلون ذہبی سنہرے کلر سے، حمل النساج وزوجته الثوب وذهبا به الى قصر الملكتی، نساج اور اس کی بیوی نے کپڑے کو لیا، وذهبا به اور وہ دونوں اس کو لے کر چلے گئے، ذهب يذهب ذهابا باصلہ کے ساتھ معنی ہوتا کسی کو لے کر کے جانا، وذهبا تسنیہ کا صیغہ ہے، وہ دونوں لے کر کے گئے، به اس کپڑے کو کہاں لے کر گئے؟ الى قصر الملکتی ملکہ کے محل تک، فرد النساج الثوب امامہا تو نساج نے کپڑے کو اس کے سامنے پیش کیا، فدہشت الملکۃ لجمالہ ودقت صنعہ تو ملکہ حیران و ششدر رہ گئی، لجمالہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ودقت صنعہ اور اس کی باریک بناوٹ کی وجہ سے، دقت کی معنی ہے باریک اور صنع کی معنی ہوتا بنانا، ودقت صنعہ اور اس کی بناوٹ کی باریکی کی وجہ سے، وَأَعْتَتْهُمَا اور اس نے آتا جو ہوتی اعطان کے معنی ہوتا دینا، آتت یہ فعل ماضی سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وَأَعْتَتْ اور اس نے دیا، ہما ان دونوں کو کیا دیا؟ اموالاً مال، کثیرتاً بہت زیادہ، تو اس کو بہت زیادہ مال دیا، وہ ہدایا ثمینتاً اور مہنگے تحفے عطا کیے، ہدیتن جمع ہدایا کے معنی ہوتے تحفے، ثمینتن کے معنی مہنگا، تو اس کو مہنگے تحفے عطا کیے، عاد النساج وزوجته الى بیتہما الصغیر، عاد یعود عودن کے معنی ہوتا لوٹنا، عاد النساج وزوجته نساج اور اس کی بیوی دونوں لوٹ گئے، الى بیتہما الصغیر اپنے چھوٹے سے گھر کی طرف، بیت کی صفت ہے الصغیر، بیت مضاف ہے، ہما مضاف الیہ، ہما ہے تسنیہ کے لیے آیا ہے یعنی ان دونوں کا گھر، اور قاعدہ ہے کہ جو مضاف کی صفت ہوتی ہے وہ مضاف الیہ کے بعد آتی ہے، تو بیت یہاں پر مضاف ہے، ہما مضاف الیہ، اور الصغیر بیت کی صفت ہے، تو اپنے چھوٹے سے گھر کی طرف وہ لوٹ گئے، وخرجا اور وہ دونوں نکلے، فی الیوم التالی اگلے دن، یعملانی کام کرنے کے لیے، تحت الشجرتی درخت کے نیچے، مثل کل یوم ہر روز کی طرح، مثل من طرح، کل یوم ہر روز، تو ہر روز کی طرف وہ کام کرنے کے لیے نکلے، فسمعا صوتن تو ان دونوں نے سنی، کیا سنی؟ صوتن ایک آواز، یاتی جو آ رہی تھی، عطا یاتی اتیان کی معنی ہوتا آنا، یاتی یہ فعل مضارع سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جو آ رہی تھی کہاں سے آ رہی تھی؟ من الشجرتی درخت سے، یقول وہ آواز کہہ رہی تھی، هل عرف النساج سر الحریری کیا نساج نے جان لیا ریشم کا راز، فیجیبہ الصوت الآخر قائلا تو اسے جواب دیتی ہے، اجاب یجیب اجابتن کہ معنی ہوتا جواب دینا، فیجیبہ الصوت الآخر تو اسے دوسری آواز جواب دیتی ہے، قائلا کہتے ہوئے، نعم ہاں، لقد عرف النساج سر الحریری کہ نساج جان گیا ہے ریشم کا راز، نساج کے معنی ہے کپڑا بننے والا، جولاہا، شجرۃ توتن کے معنی ہے شہتوت کا درخت، تصبغ کے معنی ہوتا رنگنا، تصبغ وہ رنگ رہی ہے، حریر کے معنی ہے ریشم، دودتن کے معنی ہے ریشم کا ایک کیڑا، اور اگر بہت سارے کیڑے ہو تو اسے کہتے ہیں دیدار یعنی جمع، خیتن کے معنی ہے ایک دھاگا، خیوط بہت سارے دھاگے، رفیع کے معنی ہے باریک، غلیظ کے معنی ہے موٹا، اختفت کے معنی ہے اس نے وہ چھپ گئی، اختفت کے معنی ہے وہ چھپ گیا، ظہرت کے معنی ہے وہ ظاہر ہوا، فتحتن کے معنی ہے چھید، فراشتن کے معنی ہے تتلیاں، اناؤن کے معنی ہے برتن، اسباغن کے معنی ہے رنگ، غصن کے معنی ہے ایک ٹہنی، اغصان بہت ساری ٹہنیاں، ینسجو
وہ بنتا ہے یا بن رہا ہے۔ قصر کے معنی ہے محل، نشرت اس نے پھیلا دیا۔ ذہبی، ذہبی کے معنی ہے سنہرا، سونے کا کلر کا۔ فرادہ کے معنی ہے پیش کرنا، سامنے رکھنا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ہم اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئی کہانی کے ساتھ آئیں گے۔